بسم اللہ الرحمن الرحیم الحوار الثانی حول التعارف۔ تعارف کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا حوار ہے۔ مرحبا بالاخ الفاضل، محترم بھائی کو خوش آمدید۔ مرحبا خوش آمدید یعنی ارحب مرحبا، رحب یرحب ترحیب، اس کا معنی ہے کسی کو خوش آمدید کہنا۔ اردو میں ہم کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالاخ الفاضل، محترم بھائی کو۔ ترحیب کے صلے میں عموماً با آتا ہے، یعنی ارحب بقدومکم الی جامعتنا، ہمارے جامعہ آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یا ارحب بالاخ الفاضل، میں ہمارے محترم بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یا اسی طرح مرحبا بالاخ الفاضل، عموماً یہ جو ہے مصدر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اہلا وسہلا وحیا بالاخ الکریم، خوش آمدید اور سلامتی ہو محترم بھائی کو، پیارے بھائی کو۔ وحیا، حیا، حیا یحیی تحیہ، یہ باب تفعیل سے اس کا معنی ہے سلام کرنا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہترین انداز میں سلام کرو۔ حیاہ اللہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے، باقی رکھے۔ تحیہ کا معنی بھی سلامتی اور سلام اور باقی رکھنا ہے۔ اور اس کا جو امر آتا ہے وہ حی، جسے آپ نے کہا حی کل طالب فی الصف، کلاس کے ہر طالب علم کو سلام کرو۔ حی کل استاد یدخل الصف، ہر استاد کو جو کہ کلاس میں داخل ہو جائے اس کو سلام کرو۔ حی کل ضیف یدخل البیت، گھر میں داخل ہونے والے تمام مہمانوں کو سلام کرو۔ کیف الاحوال وما ہی اخبار، کیا حالات ہیں اور کیا آپ کی خبریں ہیں۔ کیف الاحوال وما ہی اخبار، یعنی حالات کیسے ہیں۔ الاحوال جمع حال، کیف الاحوال، وما ہی اخبار، اخبار خبر، خبر کی جمع ہے ہوا، والاخبار جمع مفردہ خبر، خبر بمعنی الخبر۔ وما ہی اخبار، وما ہی اخبار، آپ کی خبریں کیا ہیں۔ اخبار جمع ہے اس وجہ سے یہاں پر ہی لے کر ہے، وما ہی اخبار۔ الحمدللہ والمنہ الامور علی ما یرام وانت، الحمدللہ والمنہ، منہ من یمن منن احسان، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے احسان۔ الامور علی ما یرام، معاملات ایسے ہی ہیں جیسے چل رہے ہیں۔ الامور علی ما یرام، یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے عموماً اس چیز کے لیے کہ جب معاملات بالکل صحیح اور حسب معمول بہتری انداز میں چل رہے ہوں، اس وقت آپ کہتے ہیں الامور علی ما یرام وکل شیء علی التمام، یعنی ہر چیز بہترین انداز میں ہے۔ وانت ای وما ہی اخبارک، الحمدللہ والشکر کل شیء علی التمام، ہر چیز مکمل پرفیکٹ، کل شیء علی التمام ای کل شیء عندی علی التمام ولیس هناک فی اشیائی وفی اخباری وفی حیاتی مشاکل الحمدللہ۔ لطفا هل لی ان اتعرف علی اسمک، لطفا، لطفا، لطف یلطف، لطفا باب نصر ینصر سے اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ، یعنی عاملہ بلطف رفق بہ، یعنی کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، معاف کیجیے گا، یعنی معذرت کے ساتھ، کسی کو آپ کہتے ہیں نا کہ
نرمی سے جیسے آپ کہتے ہیں حل لی ان اتعرف علی اسمک، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ تعرف یتعرف تعرفاً، اس کا معنی ہے جاننا. ایک ہے عرف یعرف التعریف، اس کا معنی ہے تعریف کرنا. عرف نفسک، اپنے نفس کی تعریف کرے. آپ نے کسی سے کہا نا یا طالب عرف نفسک، یعنی اپنے آپ کی تعریف کرو، اپنا یعنی پروڈکشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں، یعنی اپنا تعارف کر رہا ہوں. عرف نفسک. عرف یعرف، اس کا معنی ہے جاننا، معلوم کرنا، جاننا، کسی کو کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز معلوم ہو جائے. بکل سرور اسمی عبداللہ، مکمل خوشی کے ساتھ میرا نام عبداللہ ہے. انعم و اکرم بہذا الاسم، یعنی انعم و اکرم بہذا الاسم، یعنی اس نام کے ساتھ آپ مزے سے رہیں. انعم و اکرم، اس کا معنی ہے کہ کسی کے اوپر انعام کرنا، تحفہ دینا، یعنی اس نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ نیاز و نعمت کے ساتھ اور کرم اور شرافت کے ساتھ رہیں. اشکرک وہذا من طیب اخلاقک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آپ کے اچھے اخلاق میں سے ہیں. طیب، طاب یطیب طیبا، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے اچھا ہونا. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ اتمنی لک طیب الاقامت، میں آپ کے لیے اچھی رہائش کا تمنا کرتا ہوں. حل لک ان تعرفنا علی اسمک، کیا آپ ہمیں اپنے نام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ عرف یعرف تعریف، یعنی تعریف کرنا، بیان کرنا. ان تعرفنا علی اسمک، یعنی آپ ہمیں اپنے نام کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اوپر جو سے تھا نا اتعرف، کہ میں جان سکتا ہوں، یہاں ہے کہ تعرفنا، تعرف یا تعرف، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان ناصب داخل ہونے کی وجہ سے تعرفہ کے اوپر زبر ہے. نا ضمیر یہاں پر جو ہے یہ منصوب ہے. ارجو ان تعرفنا، یعنی مفعول ہے، ان تعرفنا علی اسمک، اپنے نام کا ہمیں تعارف کروائیں. لم لا یا اخی بکل رحابت صدر، کیوں نہیں ہے میرے بھائی مکمل دل کی کشادگی کے ساتھ. بکل رحابت صدر، رحابہ، رحب یرحب رحابتاً، باب کرم یکرم سے اس کا معنی ہے کشادہ ہونا. رحابت صدر، دل کی کشادگی کے ساتھ. بکل رحابت صدر، مکمل دل کی خوشی کے ساتھ. اخوک فی اللہ عبد الرحمن ابن عبداللہ. عاشت الاسماء، زندہ رہے آپ کا نام، یہ نام زندہ رہے، زندہ رہے یہ نام، یعنی عاش فلان، فلاں زندہ رہے، فلاں زندہ باد، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے. عاشت الاسماء، زندہ رہے یہ نام. وتشرفت کثیرا بمعرفتک، آپ کی جان پہچان سے مجھے بڑا شرف ہوا، یعنی تشرفت، مجھے شرف حاصل ہوا، کثیراً بہت زیادہ، بمعرفتک، آپ کی معرفت سے. شرف یشرف، تشریف کسی کو عزت دینا. تشرف یتشرف تشرفاً، عزت حاصل کرنا. تشرفت کثیراً، کہ میں نے عزت حاصل کی، شرف حاصل کی. بمعرفتک ای بتعرفک. کلک شرف، کلک شرف. وهذا الرجل مثلا، هذا الثاني وقد قال تشرفت كثيرا بمعرفتك، أي ما تشرفت كثيرا فهو كان بسببك أي بمعرفتك. وهذا الأول يقول كله شرف، كله شرف وما تشرفت بمعرفتی بل كلك شرف، سب کے سب آپ کا شرف ہیں. بل انا الذي تشرفت بمعرفتی، بلکہ میں نے آپ کی معرفت سے مجھے بڑا شرف حاصل ہوا. اگلا لفظ ہے سمحا. سمحا، سمح یسمح سمحا، فتح یفتح سے اس کا معنی ہے اجازت دینا. سمحا سماحتا، اجازت دینا. جیسے آپ نے کہا تھا کہ فلان سمح لنفسه ان یشتمہ، فلاں نے اپنے آپ کو اجازت دی
اپنے آپ کے لیے اجازت دی کہ وہ اس کو گالی دیا جائے. فلان سمح لنفسه ان یشتمہ، جیسے الاستاذ لم یسمح احدا بالذهاب الى الخارج، استاد نے کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی. الادارۃ تسمح الطلاب بالذهاب الى الخارج، یعنی ادارہ جو ہے وہ طلباء کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہیں. اسی طرح الاستاذ سمحنی، استاد نے مجھے اجازت دی کہ ان استعمل الجوال، کہ میں استعمال کروں موبائل. سمحن من ایتی مدینتنا، آپ کون سے شہر سے ہیں؟ ایتی کون سے، مدینہ شہر. فی الاصل من مدینتی بشاور فی اقلیم خیبر پختونخوا وادرس هنا. فی الاصل، اصل میں مثال من مدینتی بشاور فی اقلیم خیبر وادرس هنا، ہم مثلا فی الاصل من مدینۃ لاہور فی اقلیم پنجاب وادرس هنا. درس یدرس پڑھنا. اقلیم صوبہ جمع اقالیم، مدینہ شہر. اما انا، اما یعنی توضیح وضاحت کرتا ہے. اما انا اور میں، فمن مدینتی کراتشی، کراچی سے ہوں. التابعتی لاقلیم السندی، جو کہ صوبہ سندھ کے تابع ہیں. سررت کثیرا بلقائک، آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. وانا اکثر فقد ابہجتنی، ابہجتنی معرفتک، معرفتک فاعل ہے، ابہجتنی. ابہج یبہج ابہاج، اس کا معنی ہے خوش کرنا. ابہجتنی معرفتک، آپ کی معرفت نے مجھے بہت زیادہ خوش کر دیا. بہجہ سرور کو کہتے ہیں، سرور الباطن یعنی باطنی خوشی کو بہجہ. نلتقی علی خیر انشاءاللہ. نلتقی، لقی یلقا ملاقات کرنا. نلتقی، التقا یلتقی التقاء، اس کا معنی بھی ملاقات کرنا ہے. و عموماً یہ جملہ جو ہے وہ کسی بھی گفتگو اور کلام کے اختتام میں استعمال کیا جاتا ہے جب جدا ہوتے ہیں. فی امان اللہ. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.